الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال لقيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجا قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث تلاوت کی گئی۔ اصل تو حدیث کا مفہوم بیان کرنا ہے، برکت کے لیے آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو، اچھی بات کہا کرو۔ یہ آیت خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ درست بات کیا کرو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سوچ کر بولو اور بول کر سوچو۔ کیا کہہ رہا ہوں پہلے سوچ لو، کیا کہا تھا پھر سوچ لو کہیں کوئی بات غلط تو نہیں کہہ دی۔ جو حدیث تلاوت کی گئی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کی کیا صورت ہے؟ مصیبتوں اور پریشانیوں سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ سوال دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کے بارے میں تھا۔ اے اللہ کے نبی، ہم کیا عمل کریں اور زندگی کیسے گزاریں کہ ہم دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پا سکیں؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا اہم سوال ہے، اور صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کی وجہ سے بہت کم سوال کیا کرتے تھے۔ بات کرنے سے پہلے بار بار سوچتے کہ کہیں بے ادبی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی جو کیفیت بیان کی گئی، اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام
آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھتے جیسے آپ کے سروں پر پرندے ہیں، کسی قسم کا فضول اور لایعنی سوال نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے، کوئی بدو آئے اور وہ حضور سے بے تکلفانہ گفتگو کرے اور آپ اس کے جواب میں کچھ ارشاد فرمائیں اور ہمیں مستفید ہونے کا موقع مل جائے۔ اس لیے کہ دیہاتی بے تکلفانہ گفتگو کرتے تھے، جیسے آج بھی دیہاتی جو ہوتے ہیں ان میں تکلف نہیں ہوتا، تصنع نہیں ہوتا، ان کی گفتگو بے تکلفانہ ہوتی ہے اور ان کی گفتگو میں بے ساختگی ظاہر ہوتی ہے، تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، اور کتنا اہم سوال ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے۔ آج ایسے لگتا ہے کہ ہم پر پریشانیوں کی بارش ہے، مصیبتوں کی بارش ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چہروں پر مسکراہٹ نظر آتی ہے، یہ مسکراہٹ مصنوعی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ آپ کسی جاننے والے کا دل کے راز اس سے پوچھیں، جب وہ آپ کو بتائے گا تو ایسا لگے گا، آپ حیران ہوں گے کہ یہ زندہ کیسا ہے، کیسے ہے۔ اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، گھریلو پریشانیاں، خاندانی پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں اور معاشرتی، معاشی پریشانیاں، مذہبی، سیاسی، ملکی، حکومتی پریشانیاں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا، بڑا اہم سوال، کہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے، تو جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان تینوں پر عمل کریں گے۔ پہلی نصیحت جو آپ نے فرمائی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کی، فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو، اس لیے کہ یہ زبان دلوں کو توڑتی بھی ہے اور دلوں کو جوڑتی بھی ہے، یہ محبتیں بھی پیدا کرتی ہے، یہ نفرتیں بھی پیدا کرتی ہے۔ بعض اوقات زبان سے لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو دل پر دائمی زخم لگنے کا سبب بن جاتی ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے زبان کے بارے میں، جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن اس کے جرائم بڑے بڑے ہیں۔ یہ آگ بھی لگا سکتی ہے اور یہ زبان آگ کو بجھا بھی سکتی ہے۔ یہ زبان جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جا سکتی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ دوزخ میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے،
تو زبان کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو شریعت کی لگام ڈالی جائے اور ایسی جگہ استعمال کیا جائے جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک زبان کی حفاظت اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت۔ بظاہر ہمیں یہ چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات زبان کو کنٹرول کرنے میں ہے، لیکن اللہ کی قسم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بہت سی مصیبتیں اور بہت سی پریشانیاں زبان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ آپس کے جھگڑے، اختلافات، لڑائیاں اور زبان درازی اور تنازعات یہ زبان کی وجہ سے ہیں۔ بھائیوں کی آپس کی لڑائی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، والدین اور اولاد کے درمیان جھگڑا یہ زبان کی وجہ سے ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی یہ زبان کی وجہ سے ہے۔ بعض اوقات شوہر زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا اور بعض اوقات بیوی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتی، ایسی بات کہہ دی جو آگ لگانے کا سبب بن گئی اور بڑھتے بڑھتے نوبت طلاق تک چلی گئی، تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو پہلی نصیحت جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کی، وہ ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ زبان کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یا تو خاموش رہے اور یا پھر کم سے کم بولے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بولے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور حارث بن سہیل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے درخواست کی اے اللہ کے رسول مجھے ایسی نصیحت بتا دیجئے کہ جس پر میں ہمیشہ عمل کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی زبان درازی کی وجہ سے کوئی شریف انسان محفوظ نہیں رہا، سر عام اسے ذلیل کر دیا جاتا ہے اور کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کسی کا دل توڑا جاتا ہے اور کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور غیبت اور چغلی کو تو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
اور یہ افضلیت تب حاصل ہوگی جب ہم خاموشی اختیار کریں گے، یا بات کریں گے تو اچھی بات کریں گے، کم سے کم بولیں گے۔ تو بھائیو، کم بولنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کی قسم، زبان پر کنٹرول سے گھروں میں امن آتا ہے، سکون آتا ہے، عافیت آتی ہے، مال اور جان میں سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب زبان کا غلط استعمال کیا جائے تو امن تباہ ہوتا ہے، گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو پہلی اور اہم نصیحت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات کی وہ یہ کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ ایسے نہیں ہے کہ کینچی کی طرح چلتی رہے، جو لفظ آیا بول دیا۔ سوچ کر بولو، اور بول کر پھر سوچ لو کہ کہیں میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی۔ دوسری نصیحت، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، مارکیٹوں میں اپنا وقت، بازاروں میں اور گلی کوچوں میں اور فضول مجلسوں میں ضائع نہ کرو۔ کوشش کرو جب فارغ ہو جاؤ تو زیادہ وقت گھر میں گزارو۔ دو ہی جگہ ہیں اپنا وقت گزارنے کی، ایک تو اللہ کا گھر اور دوسرا اپنا گھر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ ضرورت ہوتی تو جھاڑو بھی دے لیتے، اور کپڑا پھٹا ہوتا تو سی لیتے، جوتا ٹوٹا ہوتا تو اسے سی لیتے، بکری کا دودھ دھو لیتے۔ تو ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں تعاون کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، گھر کے کام کاج میں اہل خانہ سے تعاون یہ کوئی مردانگی کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے کام کاج میں بیوی سے تعاون کرنا یہ تو حرام ہے، مرد ہو کر میں کام کاج میں اس کا تعاون کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مردانگی کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم سے کامل ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کام میں تعاون فرمایا کرتے تھے۔ تو مارکیٹوں میں فضول پھرنا یہ مردوں کے لیے بھی غلط ہے اور عورتوں کے لیے تو بہت ہی غلط ہے۔ بہت سی خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ان کی عادت بن گئی کہ بلا ضرورت شاپنگ کرتی ہیں، بلا ضرورت شاپنگ کے لیے بازاروں میں جاتی ہیں۔ یہاں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا قول مفید ہوگا بات سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ بازار ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، ضرورت پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بازار گئے اور ضرورت پورا کی اور واپس آ گئے، وہ چیز حاصل کی اور واپس آ گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ بازار چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ لے لیں گے۔ تو یہ ضرورت کو پیدا کرنا ہے، اور اکثر عورتیں، اکثر خواتین اسی نیت سے جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی نیا فیشن آیا ہو، کوئی نئی چیز آئی ہو تو وہ پسند آ جائے گی تو ہم لے لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری نصیحت مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کی
جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں میں وقت گزارو، مارکیٹوں میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں اور فضول مجلسوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، یا تو اللہ کے گھر میں رہو اور یا اپنے گھر میں رہو۔ تیسری اور آخری نصیحت، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اور جو شخص اپنے گناہوں پر روئے گا وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پا جائے گا۔ اور آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ ایسا لگتا ہے ہمارے آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، جمود العین، آنکھوں سے آنسوؤں کا خشک ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے، اور دلوں کا سخت ہو جانا، پتھروں جیسے سخت، دلوں کا سخت ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے، ہم بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں لیکن کبھی دل لرزتا ہی نہیں ہے، کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کے جو مقربین تھے ان سے تھوڑی سی بھی لغزش ہو جاتی تو وہ اتنا روتے کہ چشمے بہنے لگتے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی، آپ اتنا روئے کہ چہرے پر نشان پڑ گئے۔ تو بھائیو، مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگے، اسے چین نہ آئے، سکون نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے، اس لیے کہ یہ استغفار یہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کا مؤثر نسخہ ہے، یہ بیماریوں کی شفا کا علاج استغفار میں ہے، اور رزق کی تنگی کا علاج استغفار میں ہے، اولاد نہ ہوتی ہو اس کا وظیفہ استغفار ہے، اور دشمن سے مقابلہ ہے اس کو قابو کرنے کے لیے ورد وہ استغفار ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے، ان کے پاس مختلف قسم کے لوگ آئے مختلف کاموں کے لیے۔ ایک نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا حضرت تنگ دستی ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا حضرت اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اب کام مختلف لیکن علاج ایک ہی بتایا۔ بعد میں حضرت کے تلامذہ اور مریدین نے سوال کیا کہ حضرت ضروریات اور سوالات مختلف تھے لیکن آپ نے جو ورد اور وظیفہ بتایا وہ ایک ہی بتایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا ان تستغفروا ربکم فإنہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تم اگر اللہ سے معافی مانگو گے، گناہوں پر استغفار کرو گے تو موسلا دھار بارشیں ہوں گی، اور اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا، اور تمہارے باغ لہلہانے لگیں گے، اور تمہارے لیے اللہ نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس لیے میں نے سب کے لیے یہی ایک ہی وظیفہ تجویز کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں
ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں سارے کرتوتوں پر نہیں پکڑتا، بعض کرتوتوں پر تمہیں مصیبتیں بھیجتا ہوں، پریشانیاں بھیجتا ہوں، اس لیے کہ اگر سارے کرتوتوں پر تمہیں پکڑوں اور سارے کرتوتوں پر تم پر مصیبتیں نازل کروں تو پھر تو تمہاری زندگی محال ہو جائے۔ تو بعض پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بعض کرتوتوں پر، اور بعض کرتوتوں پر مصیبتیں نازل کر کے تمہیں جھنجھوڑا جاتا ہے اور تمہیں متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور تمہیں اپنی طرف لانے کے لیے ہوتا ہے، جگانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی اس مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو اس پر توبہ کرے۔ اور جان لیجئے مصیبت اور پریشانی سے نجات کا مؤثر نسخہ وہ توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے استغفر اللہ کہہ دے، نہیں، سچی توبہ جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ نصوح کا مطلب کیا ہے؟ خالص توبہ، سچی توبہ۔ اور علماء فرماتے ہیں سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال فوری طور پر گناہ سے الگ ہو جائے اور ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر نادم اور شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ یعنی ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر ندامت، اللہ سے مانگے، روئے، گڑ گڑائے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اور فوری طور پر گناہ سے رک جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر مستقبل میں پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، اس لیے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ بند تو نہیں کیا۔ ارے اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے محبت کرنے والا باپ اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کے لیے کسی وجہ سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، لیکن وہ رحمان اور وہ رحیم اللہ گناہگار بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ جب تک کہ موت سامنے نہ آ جائے تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو تیسری اور اہم نصیحت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، وہ ہے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے جو علاج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علاج اور 3 طریقے بتائے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔